السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان کا مہینہ انشاءاللہ کل سے شروع ہو جائے گا۔ 29 تاریخ کو چاند نظر آنے کی زیادہ امید ہے۔ رمضان کا چاند ہو جانے کے بعد ہمیں کون کون سے کام کرنا چاہیے؟ آج 4 ایسے اہم اور ضروری کام ہیں جن کی طرف میں آپ لوگوں کی توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ سمجھ لیجئے کہ سوشل میڈیا پر جو اس طرح کی چیزیں چلتی ہیں کہ رمضان کے مہینے کا چاند دیکھ کے یہ عمل کر لو، وہ عمل کر لو، دنیا بھر کے وظیفے بتائے جاتے ہیں، وہ جتنی بھی چیزیں بتائی جاتی ہیں وہ سنت سے ثابت نہیں ہیں۔ رمضان کے مہینے کا چاند دیکھنے کے بعد جو عمل ہمیں کرنا چاہیے وہ میں آج آپ کو بتانے جا رہا ہوں، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کیا کرتے تھے۔ پہلی بات تو یہ سمجھ لیجئے کہ رمضان کے مہینے کا چاند دیکھنے کا اہتمام کرنا یہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یعنی کل 29 شعبان کو آپ اپنے گھروں کی چھتوں پر جائیں اور چاند دیکھنے کا اہتمام کریں۔ آپ بولو گے ارے مفتی صاحب اب تو خبروں سے پتہ چل جاتا ہے۔ پتہ چل جانا الگ بات ہے، لیکن چاند دیکھنے کا اہتمام کرنا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ ویسے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہر مہینے کے چاند کو دیکھنے کا اہتمام فرماتے تھے، لیکن رمضان کے مہینے کا چاند دیکھنے کا اہتمام خاص طور پر فرمایا کرتے تھے، کیونکہ رمضان کا حضور کو بے صبری سے انتظار ہوا کرتا تھا۔ 2 مہینے پہلے سے ہی حضور رمضان کو پانے کی دعائیں مانگا کرتے تھے۔ تو آپ اندازہ کیجئے کہ رمضان کا چاند دیکھنے کا، ظاہر سی بات ہے جس کے دل میں شوق ہوتا ہے، جس کو جس سے محبت ہوتی ہے۔ ہمارے ہاں کوئی مہمان آتا ہے تو ہم اس کے استقبال کے لیے دروازے پہ کھڑے ہو جاتے ہیں، بعض لوگ اسٹیشن ریسیو کرنے جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی قدر اور اس کی اہمیت ہے۔ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اس سنت پر عمل کرتے ہوئے ہم اپنے گھروں کی چھتوں پر چاند دیکھنے کا اہتمام کریں، ٹھیک ہے؟ تو پہلی سنت تو یہ ہے۔ دوسری سنت یہ ہے کہ جب رمضان کے مہینے کا چاند نظر آ جائے یا خبروں کے ذریعے آپ کو پتہ چل جائے تو آپ چاند دیکھنے کی دعا پڑھیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب بھی چاند دیکھا کرتے تھے نئے مہینے کا تو یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اور چاند دیکھنے کی بھی دعا یہی ہے۔ رمضان کے چاند دیکھنے کی کوئی خاص اور الگ دعا نہیں ہے، چاند دیکھنے کی ڈیفرنٹ دعائیں ہیں، اس میں سے آپ کوئی بھی ایک دعا پڑھ سکتے ہیں۔ تو پہلا کام چاند دیکھنے کا اہتمام کریں، دوسرا چاند دیکھ کر یہ دعا پڑھیں۔ کون سی دعا؟ اسکرین پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں۔ اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام والتوفیق لما تحب وترضى ربی وربک اللہ۔ اس دعا کا ترجمہ ہے، اے اللہ اس چاند کو ہم پر امن، ایمان، سلامتی اور اسلام کے ساتھ طلوع فرما، اور ہمیں ان کاموں کی توفیق دے جنہیں تو پسند کرتا ہے اور جن سے راضی ہوتا ہے۔ اے چاند، میرا اور تیرا رب جو ہے نا وہ اللہ ہے۔ تو یہ دوسری سنت ہے۔ پہلی سنت چاند دیکھنا کا اہتمام کرنا، دوسری سنت چاند دیکھ کر یہ دعا پڑھنا، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد آپ چاہیں تو دعا بھی پڑھ سکتے ہیں کہ اللہ مجھے رمضان میں روزے رکھنے کی توفیق دے، عبادت کی توفیق دے، جو چاہیں وہ دعا پڑھ سکتے ہیں۔ اور چاند دیکھنے کی یہ دعا ہاتھ اٹھا کر بھی پڑھی جا سکتی ہے، بغیر ہاتھ اٹھائے بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ جب آپ چھت پر کھڑے ہو چاند دیکھ رہے ہو تب بھی یہ دعا پڑھ لیں، گھر میں ہے تب بھی دعا پڑھ لیں۔ یہ 2 سنت ہو گئیں۔ 2 اور کام ہے جس کی آپ کو نیت اور ارادہ کرنا ہے۔ تیسرا کام ہے تراویح پڑھنے کی نیت اور تراویح پڑھنے کا ارادہ۔ رمضان کا چاند ہو جانے کے بعد جو سب سے پہلی عبادت ہے وہ تراویح کی ہے۔ تراویح پڑھنا یہ سنت مؤکدہ ہے۔ 1,24,000 صحابہ اکرام نے کبھی تراویح کی نماز نہیں چھوڑی۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ارے بھائی تراویح کی اتنی امپورٹنس نہیں ہے، صحابہ اکرام کی نظر میں ایک سنت کی اتنی اہمیت ہوا کرتی تھی کہ میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ سناؤں کہ ایک صحابی جو ہے نا وہ اپنی آستین کو، ان کی آستین زیادہ لمبی تھی تو اپنی آستین کو کٹوا رہے تھے اپنے بیٹے سے۔ کہا کہ بیٹا میری آستین کاٹ دو اور چھری سے کاٹو۔ تو بیٹے نے کہا ابا جان چھری سے کاٹوں گا تو یہ گڑبڑ کٹے گا، ایک سار نہیں کٹے گا، پلین نہیں کٹے گا، کینچی ہے نا، کینچی سے کٹوا لیجئے۔ تو ان صحابی رسول نے فرمایا کہ نہیں بیٹا، میں نے ایک مرتبہ اپنے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ آستین کا حصہ اسی طرح سے کاٹتے ہوئے دیکھا ہے، تو میں یہ گوارا نہیں کرتا کہ میرے نبی نے چھری سے کاٹا ہو میں کینچی سے کٹواؤں۔ میں اللہ کے نبی سے اتنی محبت کرتا ہوں۔ تو ہم صحابی کو تو اللہ کے نبی سے اتنی محبت تھی، اور ہمارا حال یہ کہ سنت کہہ کے ہم چھوڑ دیں، ہے نا؟ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی کام حضور کو پسند ہو اور صحابہ نے نہ کیا ہو، اور ہم یہ کہتے ہیں آج کل کہ ارے بھائی تراویح پڑھنا کوئی ضروری تھوڑی ہے، صحابہ کا عمل ہے یہ تو، ارے جماعت سے تو صحابہ نے پڑھی ہے، 20 تو صحابہ نے پڑھی، طرح طرح کی بات ہے۔ اللہ کے نبی کو جو کام پسند تھا ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ صحابی اس کام کو چھوڑ دیں۔ صحابی اگر کسی کام کو اہتمام سے کر رہے، پتہ یہ چلا کہ حضور نے اس کام کو ضرور کیا ہوگا، کیونکہ صحابہ سے بڑا عاشق کوئی نہیں ہو سکتا۔
تو تیسرا جو اہم کام ہے وہ ہے تراویح پڑھنا، اور پورے رمضان کے مہینے تراویح پڑھنا یہ سنت موقدہ ہے نا، تو بلا ضرورت اس کو بالکل نہ چھوڑیں۔ چوتھا بہت اہم کام، اور رمضان کو رمضان کہا ہی اسی لیے جاتا ہے کیونکہ اس مہینے کے روزے فرض ہیں، رمضان کے روزے فرض ہیں ہر مسلمان بالغ مرد اور عورت پر۔ تو چوتھی اہم عبادت یہ ارادہ اور نیت کیجئے کہ کوئی ایک روزہ بھی میں نہیں چھوڑوں گا، ہر روزہ رکھوں گا، روزہ نہیں چھوڑوں گا، کچھ بھی ہو جائے چاہے۔ ہاں کوئی مجبوری شرعی عذر آ جائے وہ الگ بات ہے، خواہ مخواہ میں روزہ نہیں چھوڑوں گا، کیونکہ ایک روزے کا ثواب اتنا زیادہ ہے کہ اگر اس کی قضا میں آدمی ساری زندگی روزے رکھے تب بھی رمضان کے ایک روزے کے ثواب کو نہیں پا سکتا۔ تو چوتھی عبادت ہو گئی روزے رکھنے کی نیت کرنا۔ پانچواں ارادہ، پانچواں نیک کام یہ ارادہ کرنا کہ میں رمضان کے مہینے میں کوئی گناہ کا کام نہیں کروں گا، سنت کے خلاف بھی کوئی کام نہیں کروں گا۔ حرام اور گناہ کبیرہ تو بہت دور کی بات ہے، سنت اور مستحب کے خلاف بھی میں کوئی کام نہیں کروں گا۔ تو رمضان کا چاند دیکھ کر آپ یہ 5 کاموں کا ارادہ کریں اور یہ 5 کام کی نیت کریں، تو انشاءاللہ رمضان کی جو اسٹارٹنگ ہے وہ بہت خوبصورت طریقے سے آپ نے کر دی ہے۔ اس کلپ کو